الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا پروگرام فی الحال یہ ہے کہ ہم آئندہ 11 دن تک انشاءاللہ روزانہ سوا پارہ پڑھا کریں گے. کل ہم نے سوا پارہ یہاں پڑھا اور مزید 11 دن تک سوا پارہ ہم پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد روزانہ ایک پارہ ہوگا. ایک تجویز یہ آئی ہے کہ یہ جو تشریح میں کرتا ہوں یہ تراویح کے بعد ہو جائے. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 1-1.25 گھنٹہ مسلسل بولنا کچھ میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی اور حافظہ بھی اب اجازت نہیں دیتا کہ سب پوائنٹس مجھے اکٹھے یاد ہوں. یہی تھوڑا تھوڑا بہتر ہے. کل کی تلاوت میں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں امامت ابراہیمی کا ذکر ہے. بات یہ ہے کہ ہزارہ سال سے امامت حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھی اور حضرت ابراہیم میں حضرت اسحاق کی اولاد میں تھی. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت رہی اس علاقے میں، اور اس اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ہزارہ سال سے بنی اسماعیل میں نبوت اور امامت نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی شکل میں کہ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل ہو گئی. اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی بجائے اب قبلہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا جائے. اس میں سمبل تھا نہ صرف قبلہ کے بدلنے کا بلکہ امامت کے بدل جانے کا. اور یوں مسلمانوں کو امت وسط قرار دیا گیا. ایسی امت وسط کہ اس پہ فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ دین کی شہادت دے. عزیزان گرامی، اس امت کا جو بنیادی فریضہ ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ دین کو پوری انسانیت تک پہنچا دینا ہے. اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دینا ہے. بقیہ اور جتنے کام ہیں وہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں. میرا کیا عہدہ ہے، میں کتنا کماتا ہوں، میری کتنی جاگیر ہے، میرے کتنے کارخانے ہیں، میری کتنی اولاد ہے، میرا کتنا بڑا مکان ہے، میری کتنی کاریں ہیں، کس ماڈل کی ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ مفید اور ضروری اور اہم ہوں گی، لیکن یہ سب دوسرے درجے پہ ہیں. اصل کام جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنا دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. کس چیز کے گواہ بن جاؤ؟ کہ اے اللہ، تو نے جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچا دیا، آئندہ نسل تک ہم نے منتقل کر دیا. یہ بالکل وہی عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری حج کے موقع پہ
1.5 صحابہ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الا هل بلغت، دیکھو میری بات کو ذرا غور سے سن کے جواب دینا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یوں کہا کہ قد بلغت وقد ادیت الامانہ، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، وہ امانت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہوں، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے یوں انگلی کی اور آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے۔ وہ گواہی دے رہی ہے کہ میں نے یہ دین پہنچا دیا، وہ شہادت دے رہی ہے کہ میں نے اس دین کی شہادت قائم کر دی۔ اس کو دوستو شہادت حق کہتے ہیں، حق بات کی گواہی دے دینا اور لوگوں کو گواہ بنا دینا کہ ہم نے یہ بات پہنچا دی، اور لوگوں پر گواہ بن جانا کہ ہم نے ان تک بات پہنچا دی۔ یہ ایک باہمی شہادت حق ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہ شہادت حق کا فریضہ جو ہے یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ بالکل یہی بات یوں فرمائی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ہم نے میدان میں نکال کھڑا کیا ہے۔ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں میدان میں لا کھڑا کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا اصل فریضہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور دین کی امانت شاہد بن کے، گواہ حق بن کے ان تک پہنچا دو۔ یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو دوستو اگر ہم پورا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کچھ کام لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ گورنمنٹ کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا، تو گورنمنٹ آپ کو ریسٹ ہاؤس بھی دیتی ہے، گورنمنٹ آپ کو نوکر بھی دیتی ہے، آپ کو راستے میں باورچی بھی دیتی ہے، آپ کو سفر خرچ، ٹی اے بھتہ، سب کچھ تمام سہولتیں آپ کو دیتی ہے، وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم شہادت حق کے کام پہ لگ جائیں تو دوستو ہمارا رزق، ہماری تمام ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے طریقے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی رزق حلال کمانے کی وہ جو فریضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ رزق کمانا ہماری پریشانی نہیں رہے گا۔ وہ ایک روٹین میں اللہ تعالیٰ ہمیں یوں آسانی سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ہم تو شہادت حق کا کام کرتے پھریں گے، رزق ہمارے پیچھے پیچھے سائے کی طرح سے دوڑا دوڑا آئے گا، ہمیں رزق کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے میرے دوستو، بہت باریک اور بہت اہم فرق ہے، جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ رتبے، یہ عہدے، یہ شہرتیں، یہ ہٹو بچوں کی اور یہ ساری باتیں، یہ رزق، یہ سب باتیں اگر ہم اللہ کے ذمہ ڈال دیں تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا پڑتا، یہ خود بخود پیچھے آتے ہیں سائے کی طرح سے۔ اور دوستو اگر ہم ان کے پیچھے بھاگ پڑیں تو پھر ہمیں سائے کی طرح ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اور ہانپنا پڑتا ہے۔ کولہو کے بیل کی طرح ہم صبح سے شام تک جتے رہتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام سہولتیں عطا فرما دی، پکا پکایا کھانا اور پکی پکائی سویٹ ڈش، من سلوا، اور بادل کا سایہ، رہائشی مکانات،
نوکر چاکر، لباس، اس کے سلنے کا، اس کے دھلنے کا، سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ اس کی تفصیلات اگر ہم حدیث میں پڑھتے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اور کہا دیکھو یہ سب کام ہمارے ذمہ ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ میرے نبی کا دل نہ دکھانا، اور جس کام پہ یہ لگا ہوا ہے اس کام میں تم جان لٹا دینا، اور یہ شہادت حق کا کام، یہ دین کو سمجھنے سمجھانے کا کام، یہ تبلیغ اور جہاد کا کام، اس میں لگے رہنا، تمہاری ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ بے وقوفوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ بات یہ کہ ہمارا تو حل چلانے کو جی چاہتا ہے، ہم تو یہ ایک ہی کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اور یہ ایک ہی کام کر کر کے تنگ آ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب اور دونوں تم جا کے لڑتے پھرو، جہاد کرتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہم تو بیٹھ کے وہی کام کریں گے جو ہم سے پہلے وہ بنی اسرائیل کے لوگ اور قبطی کیا کرتے تھے، ہم تو حل چلائیں گے، ہم تو کارخانے چلائیں گے، ہم تو دکانوں پہ بیٹھیں گے، یہ دین سمجھنے سمجھانے کا کام یہ اب تم کرو۔ تو فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور مسکنت ان پہ مسلط کر دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام جب اپنے ذمہ لے لیا ہے تو وہ کام اللہ سے کیوں چھینتے ہو، وہ اللہ کے ذمہ رہنے دو۔ یہ رزق کا کام، یہ رتبوں کا، عہدوں کا، عزت کا، شہرت کا، کار کوٹھی کا کام، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اس کے ذمہ رہنے دو، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے اس ذمہ داری کو قبول کرو، اور وہ دین سمجھنے سمجھانے کا کام ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا وہ ہم نے کہا کہ اللہ یہ تو کرو، تیرے مولوی کرو، اور تیرے نبی اور ولی کریں، ہم سے نہیں ہوتا۔ اور جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا ہمارے رزق کا کام، لو پھر ہم تمہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہم نے الٹ دی جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔